سب سے پہلے بھائی کی ویڈیو سنیے. یہ میرے ہاتھ میں اہل سنت کی سب سے زیادہ معتبر کتاب صحیح بخاری ہے. یہ میرے پاس سب سے زیادہ معتبر کتاب اہل سنت کی صحیح مسلم ہے. دونوں ہی کتابیں دارالسلام ریاض سعودی عرب سے چھپی ہیں. صحیح بخاری پیج نمبر 934 اور حدیث نمبر 5230 5230. صحیح مسلم پیج نمبر 1076 اور حدیث نمبر 6307. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی بیٹی مظلومہ زہرا کے بارے میں فرماتے ہیں فَإِنَّمَا حَيَا بَضَعْتُ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا. جس نے میری زہرا کو تکلیف دی، جس نے میری زہرا کو غم میں پہنچایا، اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے مجھے غم میں پہنچایا. یہ صحیح بخاری پیج نمبر 512 حدیث نمبر 3093. فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ فہجرت ابا بکر. ادھر رسول اللہ فرما رہے تھے جس نے میری زہرا کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. ادھر رسول کہہ رہے تھے کہ میری زہرا کو ناراض مت کرنا، اور ادھر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے فغضبت ناراض کر دیا. بھائی نے اپنی پوری اس ویڈیو میں چند چیزیں ذکر کی ہیں اور اس کے بعد ایک کنکلوژن، ایک نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے. بھائی نے یہ بات بتائی کہ بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. یہ بات بالکل صحیح ہے. اسی طریقے سے بھائی نے یہ بھی ذکر کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غضبناک کیا اور ان کو تکلیف پہنچائی. اس نتیجے اور اس کنکلوژن پر ہم بعد میں آتے ہیں. پہلے جو بھائی نے شروع میں مقدمات قائم کیے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے تکلیف پہنچائی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. تو یہ رہی آپ کے سامنے ملا باقر مجلسی کی ایک کتاب جس میں یہ عبارت موجود ہے کہ پھر جناب فاطمہ بیت الشرف واپس تشریف لے گئیں. جناب امیر سے مراد حضرت علی ہیں. جناب امیر ان کے انتظار میں تھے. جب وہ اپنے خانہ اقدس میں پہنچ گئیں تو مصلحتاً دلیرانہ سخت خطابات جناب امیر سے کیے کہ آپ اس جنین کے مانند ہو گئے ہیں، یا آپ اس جنین کے مانند ہیں جو رحم میں ہے. جنین بولتے ہیں بچے کو. پردہ نشین ہو گئے، یعنی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ، یہ سارے الفاظ کہہ رہی ہیں کہ آپ پردہ نشین ہو گئے. اور اس سے زیادہ سخت جملہ یہ ہے اور خوف زدہ لوگوں کی طرح بھاگ گئے. یہ الفاظ کہہ رہی ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ الفاظ خوشی کے موقع کے نہیں ہیں کہ خوشی کے موقع پر کہہ رہی ہوں. اور پھر آگے کہا پردہ نشین ہو گئے. اب دیکھیں یہ پردہ نشین ہو گئے، یہ بھی کیا پیار اور محبت میں بولا جاتا ہے؟ خوف زدہ لوگوں کی طرح بھاگ گئے، کیا یہ پیار اور محبت میں جملہ بولا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ غصے کی حالت کے یہ جملے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کیا. اب وہ فتویٰ جو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگانے کی کوشش کر رہے تھے، اب ذرا یہاں بھی جرأت فرمائیے. اسی طریقے سے دوسرا حوالہ بھی آپ کی اسکرین پر، یہ بھی ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے جلاء العیون. اس میں تو بہت واضح الفاظ موجود ہیں، اور اس میں یہ بات ہے کہ اے علی کیا تم نہیں جانتے کہ فاطمہ میری پارہ تن ہے. اس کا کانٹیکٹ سمجھ لیں تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. اس کا کانٹیکٹ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کرنا چاہتے تھے دوسری، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تھی اور شکایت لگائی تھی. تو اس موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی حضرت علی کو مخاطب کر کے، کہا اے علی کیا تم نہیں جانتے کہ فاطمہ میری پارہ تن ہے، یعنی بدن کا ٹکڑا ہے، اور میں فاطمہ سے ہوں جس نے اسے آزار دیا، جس نے اس کو میری وفات کے بعد آزار دیا، گویا ایسا ہے جیسا کہ میری حیات میں آزار دیا. یہ بات خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہی جا رہی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی تھی، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرنے کو گئی تھی، تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے ارشاد فرما رہے تھے. یہ آج کے ہماری اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بات آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو طرح طرح کے الفاظ سے گردانتے ہیں، یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی فٹ آتی ہے. انشاءاللہ اب ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.